Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. آج ہم بات چیت کریں گے کچھ ایسے واقعات کے حوالے سے جو اس وقت خبروں کی شاہ سرخیوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جن میں سب سے اہم واقعہ ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں پاکستان کے چیف دا آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کا سعودی عرب کا دورہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہم کریں گے پاکستان میں ہیومن رائٹس کے ایشوز کے حوالے سے، اور وہاں کچھ ریومرز بھی ہر وقت گردش میں رہتی ہیں۔ ایک اہم ریومر ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو ایک تھپڑ بھی رسید کیا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا کیا کہتا ہے، اس پر بھی بات چیت کچھ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کینیڈا میں ایک اہم پیش رفت ہوئی وی چیریٹی کے کانٹیکس میں۔ کینیڈا کے فائنانس منسٹر بل مورنو نے استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ پر اب کینیڈا کی ڈپٹی پرائم منسٹر کرسٹیا فری لینڈ، جو پہلے فارن منسٹر بھی رہ چکی ہیں جسٹن ٹروڈو کی پہلی گورنمنٹ میں، وہ فائنانس منسٹر کے طور پر آگے کام کریں گی۔ امریکہ کے الیکشن دنیا بھر کی خبروں کا اس وقت سب سے اہم حصہ ہیں، اور امریکہ کے الیکشن میں کیا الٹ پلٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی میں بات چیت کروں گا۔ اور اسلام آباد ایئرپورٹ کی زبوں حالی کے حوالے سے آپ نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہوا وائرل ہوا دیکھا، اس پر بھی میں کچھ تبصرہ کروں گا۔ اور پینڈیمک کی جو صورتحال ہے جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ سب سے پہلے ہم بات چیت کرتے ہیں پاکستان کے چیف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ سعودی عرب۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے جو میڈیا میں رپورٹس گردش کر رہی ہیں، ان کے مطابق ان کا یہ دورہ شاہ محمود قریشی کے اس سخت بیان کے حوالے سے ہے جو انہوں نے سعودی عرب کو خطاب کرتے ہوئے پچھلے دنوں کہا تھا کہ اگر سعودی عرب OIC کا اجلاس کشمیر کے مسئلہ پر نہیں بلاتا تو ہم اس اجلاس کو بلائیں گے۔ پہلی بار ہے کہ پاکستان کی کسی حکومت نے سعودی عرب کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کی ہو، اور اس کو سوشل میڈیا پر کچھ لوگ سراہ رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، اور بہت سارے لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا شاہ محمود قریشی کی یہ سارٹ آف دھمکی سعودی عرب کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے، اور کیا اس دھمکی سے پاکستان کو کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو اس وقت میڈیا کے ویوز میں زیر بحث ہیں۔ میرا ذاتی طور پر انالیسس یوں ہے کہ شاہ محمود قریشی شاید بہت بڑی فرسٹریشن کا شکار تھے سعودی عرب کے حوالے سے، کیونکہ سعودی عرب اور عرب امارات کسی طور پر بھی پاکستان کے کشمیر ایجنڈا کو نہیں ٹو کر رہے تھے، اور شاہ محمود قریشی کو یہ بھی شاید احساس تھا کہ پاکستان کو کوئی خاص مدد بھی اب نہیں مل رہی، تو انہوں نے یہ سخت بیان دیا۔ لیکن اس بیان کے فوراً بعد دو اہم واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو سعودی عرب نے جو قرض پاکستان کو حال ہی میں دیا تھا اس کی واپسی کا مطالبہ کیا، اور پاکستان کو $1 ارب واپس بھی کرنا پڑے، جو اطلاعات کے مطابق انہوں نے چین سے ادھار مانگے تھے۔ دوسرا اہم مسئلہ، کیا پاکستان کے فارن منسٹر کے اس سخت بیان کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس بیان کی پشت پناہی کرے گی؟ یہ شاید ابھی ممکن نہیں۔ اسی لیے پاکستان کے چیف دا آرمی اسٹاف سعودی عرب پہنچے ہیں، اور سعودی عرب میں اب تک اطلاعات کے مطابق ان کی ملاقات چیف دا آرمی اسٹاف سعودی عرب کی افواج کے سربراہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس حوالے سے پاکستان کا کچھ میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ملاقات پری پلانڈ تھی اور اس کا کوئی تعلق شاہ محمود قریشی کے بیان سے نہیں تھا۔ اگر یہ ملاقات پری پلانڈ بھی تھی تو بھی، اور اگر یہ ملاقات ہنگامی طور پر کی گئی ہے، تو یہ جو دورہ ہے، اگر یہ دورہ پری پلانڈ تھا یا یہ دورہ ہنگامی طور پر پاکستان کے
آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب، چاہے پری پلانڈ ہو چاہے ایمرجنسی بنیادوں پر ہو، یہ بات طے ہے کہ وہ سعودی حکام کے ساتھ اس مسئلہ پر بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو خطے میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ایران کا چین کے ساتھ شراکت داری میں حصہ لینا اور پاکستان کا چین اور ایران کے ساتھ آن بورڈ آنا، جو بلا شبہ سعودی عرب کو کسی صورت پسند نہیں آئے گا، اس سلسلے میں جو شکوک و شبہات سعودی عرب اور پاکستان کے مابین پائے جائیں گے، اس پر آرمی چیف اپنی ضرور وضاحت کریں گے۔ اس دورہ کے حوالے سے یہ بات بھی طے ہے کہ اس کی تفصیلات مکمل طور پر شاید دنیا کے سامنے نہ آ سکیں کہ چیف دا آرمی اسٹاف اور سعودی حکام کے مابین کیا بات چیت ہوئی، کیونکہ یہ سیاسی رہنماؤں کی ملاقات نہیں جس میں فوٹو شوٹ اپ ہو یا کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئے۔ یہ ملاقات بلا شبہ خفیہ نوعیت کی ہوگی، اگرچہ دکھاوے کے لیے کچھ ویڈیو کلپس اور کچھ پکچر ضرور سامنے آئیں گی، لیکن سعودی حکام، خاص طور پر سعودی فوجی حکام اور پاکستان کے فوجی سربراہ کی کیا بات چیت ہوتی ہے وہ شاید سامنے نہ آئے، لیکن جس طرح کی بیک گراؤنڈ ہے، جس طرح کے حالات ہیں، اس تناظر میں اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں کہ پاکستان کے چیف دا آرمی اسٹاف سعودی حکام سے کیا بات چیت کریں گے، اور ان کی یہی کوشش ہوگی کہ سعودی عرب سے جس طرح کی مدد انہیں مل رہی ہے وہ بھی ملتی رہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے فوجی جن کی نوکریاں سعودی عرب میں لگی ہوئی ہیں، بلکہ کچھ مبصرین یوں کہتے ہیں کہ جن کی ڈبل نوکریاں سعودی عرب میں لگی ہوئی ہیں، چیف دا آرمی اسٹاف اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ کسی صورت پاکستان نہ آئیں، بلکہ وہ وہاں سے اپنی نوکریاں برقرار رکھیں اور ان کا زر مبادلہ پاکستان آتا رہے۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 کے زمانے کے گزر جانے کے بعد پاکستانی ورکرز لیبر فورس جو سعودی عرب میں کام کرتی ہے وہ اسی طرح کام کرتی رہے، کیونکہ پاکستان بلا شبہ اپنے اکنامک سٹرکچر میں یہ ہرگز افورڈ نہیں کرتا کہ سعودی عرب کے ساتھ اتنا بڑا کلیش مول لے، جس کی بات پاکستان کے فارن منسٹر کرتے ہیں۔ پاکستان کی ہیومن رائٹس کی صورتحال کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو یہ بات طے ہے کہ پاکستان کی ایتھنک مائنورٹیز، ریلیجیس مائنورٹیز سبھی کی سبھی پرسیکیوشن کا شکار رہتی ہیں اور بہت شدید مسائل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اسی سلسلہ میں حال ہی میں بلوچستان کے ایک صحافی حیات بلوچ کو جس طرح ان کے خاندان کے سامنے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا، اور جس طرح سندھ کے ایک ایکٹیوسٹ سارنگ جویو کو اغوا کیا گیا اور بعد میں ان کو رہا بھی کر دیا گیا، اور ان کے والد تاج جویو نے تمغہ حسن کارکردگی بھی لینے سے انکار کر دیا، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہیں۔ BBC-Urdu.com پر وسعت اللہ خان صاحب کا ایک کالم شائع ہوا، اور اس کالم میں انہوں نے طنز و مذاق پیرایا میں کھل کر بات کی کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کس طرح اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہیں۔ BBC-Urdu.com پر وسعت اللہ خان کا یہ کالم شائع ہوا، اور اس کالم کو میں منوعاً آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ کوٹ: یہ واقعہ اپنی جگہ درست ہے کہ یوم آزادی سے ایک روز پہلے کراچی یونیورسٹی کا جواں سال طالب علم حیات بلوچ تربت میں اپنے گھر کے باغیچے سے دہشت گردی کے شبہے میں سڑک پر گھسیٹ لیا گیا، اور مسلح FCC اہلکاروں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر والدین کی التجائی آنکھوں کے سامنے حیات بلوچ کے جسم میں لگ بھگ 8 گولیاں پمپ کر دیں۔ میں بھی حیات بلوچ کے اس طرح سے قتل کیے جانے کی مذمت کرنا چاہتا ہوں، پر مشکل یہ ہے کہ تربت پاکستان میں ہے اور میں پاکستانی میڈیا کا ایک ادنا سا پرزہ
لہٰذا میں کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ تبصرہ نہیں کر سکتا جس سے پاکستان کے کسی ادارے کی شہرت پر خراش تک آئے۔ زیادہ سے زیادہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حیات بلوچ کا قتل افسوسناک ضرور ہے، مگر دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں اس طرح کی بھول چوک ہوتی رہتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ متعلقہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو مزید احتیاط سے نبھائیں تاکہ آئندہ ایسے افسوسناک واقعات سے بچا جا سکے۔ میں تو اگلے چند روز میں اس خبر کا بھی منتظر ہوں کہ حیات بلوچ کے اہل خانہ نے عظیم تر قومی مفاد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بغیر کسی دباؤ کے قاتل کو معاف کر کے انسانیت نوازی اور حب الوطنی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ کاش حیات بلوچ کو گھسیٹ کر اور باندھ کر گولیاں مارنے کا یہی واقعہ سری نگر کی کسی سڑک پر یا مغربی یروشلم کی کسی چیک پوسٹ پر پیش آتا تو میں اس بہیمانگی کا مرثیہ لکھ لکھ کر کاغذ سے خون ٹپکا دیتا۔ انسانی حقوق کی پامالی کا ماتم کرتے کرتے میرا قلم غش کھا کر گر پڑتا۔ میں چیخ چیخ کر گلا بٹھا لیتا کہ کہاں ہے عالم اسلام، انسانی حقوق کے علم بردار کہاں سو رہے ہیں۔ مگر غلطی حیات بلوچ کی بھی ہے، وہ غلط مقام پر درست لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا، لہٰذا مجھے چھوڑ کوئی بھی محب وطن قلمکار چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تو سندھ کے سرکردہ دانشور اور لکھاری تاج جویو سے بھی اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے بیٹے سارنگ جویو کو اس کے گھر کا دروازہ توڑ کر اس کے بچوں کے سامنے تشدد کرتے ہوئے مبینہ جبری اغوا کر لیا گیا اور بلا وارنٹ گھر تلپٹ کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے 2 روز بعد ریاست پاکستان نے تاج جویو کی ادبی و ثقافتی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی عطا کرنے کا اعلان کیا، مگر جویو صاحب نے احتجاجاً یہ تمغہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں دراصل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی دراصل ان بازیگروں کو ملنا چاہیے جو اتنی صفائی سے بندہ غائب کرتے ہیں کہ خود ریاست ٹاپتی رہ جاتی ہے کہ کدھر سے آیا کدھر گیا وہ۔ مگر میں یہ سب نہیں لکھ سکتا کیونکہ اس سے میرا ملک منی کی طرح بدنام ہو جائے گا اور میں اس بدنامی میں حصہ دار نہیں بننا چاہتا۔ جولائی کو پشاور کی ایک بھری سیشن عدالت میں توہین مذہب کے ایک ملزم طاہر احمد نسیم کو کسی خالد نامی شخص نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، مگر مبینہ قاتل خالد کو حراست میں لینے والے پولیس اہلکاروں نے غازی خالد کے ساتھ فخریہ سیلفیاں کھینچی اور مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی عمران علی شاہ نے قومی اسمبلی کے سیشن کے دوران خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ایک خصوصی صدارتی حکم نامے کے ذریعے غازی ملزم کو معافی دی جائے یا پھر خیبر پختونخوا کی حکومت ملزم کی جانب سے مقتول کے لواحقین کو خون بہا ادا کرے، ورنہ وہ اپنی جائیداد بیچ کر یہ خون بہا ادا کرنے کو تیار ہیں۔ عمران علی شاہ MN کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اس ادارے کے رکن ہیں جو 22 کروڑ پاکستانیوں کے جان و مال اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرتا ہے، مگر چونکہ یہ ایک نازک معاملہ ہے لہٰذا میں اس پر غیر ضروری تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ کاش مقتول طاہر احمد نسیم کوئی انڈین مسلمان ہوتا جسے کسی جے پور کی بھری عدالت میں کوئی بجرنگی قاتل شیام داس دن دہاڑے قتل کر دیتا اور پولیس اہلکار اسے ہار پہنا کر اس کے ساتھ سیلفی کھینچتے اور اگلے ہی دن لوک سبھا میں شیو سینا کا کوئی کرشنا ہیگڑے MLA بجرنگی قاتل شیام داس کو اپنا ہیرو گوشت کر کے اس کے مقدمے کے تمام اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کرتا۔ اس کے بعد میں نے انڈین سیکولرزم، ہندو تنگ نظری اور مسلمان دشمنی کے خلاف اور 2 قومی نظریے کی حمایت میں اور ہندوتوا کو کوستے ہوئے وہ لائنیں لکھنی اور بولنی تھیں کہ متعصب تنگ نظر سماجوادیوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملتی۔ ہم صحافی، سیاستدان، شاعر، منصف
اور دانشور تو آج بھی اپنا قلم و دہن انسانیت کے لیے دان کرنے کو تیار ہیں، مگر مرنے والے یا غائب ہونے والے بھی تو ہمارا کچھ خیال کریں۔ ان کوٹ۔ وسعت اللہ خان صاحب کا یہ کالم جو طنزیہ مزاحیہ پیرائے میں لکھا ہوا ہے، مگر درد کے نشتر چبو رہا ہے، نہ صرف ہم سب پڑھنے والوں کو، اور وہ ویورز بھی جو اردو نہیں پڑھ سکتے سن رہے تھے جب اس کالم کو، مجھے یقین ہے ان کو بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ وہ پاکستانی سماج اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے منافقانہ رویوں کو کس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں۔ پشاور کی ایک بڑی عدالت میں توہین رسالت کے ملزم کو مارا گیا۔ اگر اسی طرح کا کوئی واقعہ مثال کے طور پر ہندوستان میں جے پور کی کسی عدالت میں ہوا ہوتا اور مرنے والا کوئی مسلمان ہوتا اور مارنے والا کوئی بجرنگی قاتل شیام داس نامی شخص ہوتا، تو پھر پاکستان کے لکھاری کس طرح کا شور نہ مچاتے۔ اور اس پر اگر ایک اور واقعہ یہ ہوا ہوتا جس طرح پاکستان میں ہوا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر شیو سینا کا ایم ایل اے کہہ دیتا کہ میں اس بجرنگی قاتل کو سپورٹ کروں گا، اس کے خلاف مقدمے پر جو اخراجات آئیں گے وہ میں برداشت کروں گا، تو پھر ہندوؤں کے خلاف، ہندوتوا کے خلاف پاکستان میں کیا کیا پروپیگنڈا نہ ہوتا۔ ابھی تو وسعت اللہ خان شاید اس بات کا ذکر کرنا بھول گئے، یا شاید بیچارے کتنا ذکر کرتے، وہ یہ کہ عمران خان ٹویٹر پہ بیٹھے یہی کام کر رہے ہوتے، سارے کام چھوڑ کے، کہ آر ایس ایس، ہندوتوا اور شیو سینا یہ انسانیت کی قاتل دشمن قوتیں ہیں۔ مگر آج میرا سوال یہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، بلکہ مجھے کہنے دیجئے بے ضمیر وزیر اعظم عمران خان، اور دکھ سے میں کہتا ہوں بے ضمیر میڈیا، 99% پاکستان کے صحافی، انٹلیکچوئلز کیا کرتے ہیں اگر یہ ایسی صورتحال جو پاکستان کے ایک انتہائی قابل احترام مصنف وسعت اللہ خان نے سوال اٹھایا ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کرتے جو وسعت اللہ خان کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح وسعت اللہ خان نے جب مثال دی جس طرح حیات بلوچ کو مارا گیا، اگر ایسا ہی کوئی واقعہ بھارت میں فلسطین میں پیش آیا ہوتا تو جلد سے جلوس نکل رہے ہوتے، لیکن دکھ کا مقام یہ ہے کہ اس ساری صورتحال پر پاکستان کا میڈیا بھی خاموش ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے منہ پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، اور اگر اس کا 1000واں واقعہ بھی، یعنی چھوٹا سا بھی انسیڈنٹ کہیں بھارت میں ہو جائے، کل ہو جائے، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کس طرح چیختا ہے۔ یہ ہے وہ منافقت، یہ ہے وہ ضلالت جس کی وجہ سے پاکستان کے غریب عوام اپنے حقوق حاصل نہیں کر پا رہے۔ آج کے بلا تکلف تجزیے میں کچھ بات چیت کریں گے بھارتی اداکار عامر خان کے دورہ ترکی کے۔ اپنے دورہ ترکی کے دوران وہ ترکی کی فرسٹ لیڈی ایمنہ اردوغان سے ملے، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا وقت ہے جب ترکی اور بھارت کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جب ترکی کے وزیر اعظم اور حکومت اور صدر اردوغان سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ ترکی کی منافقت کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، جب ترکی اس بات پر واویلا مچاتا ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل نے آپس میں سفارتی تعلقات کیوں قائم کیے، تو آپ ترکی کی منافقت کو دیکھیے کہ ترکی واحد مسلمان ملک عرصہ دراز سے رہا جس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات تھے، اور ابھی بھی ہیں۔ اب ان میں کچھ رنجشیں ضرور ہیں، مگر ابھی بھی ترکی
اور اسرائیل کا کاروبار ابھی بھی ہے اور پہلے تو بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اسرائیل کے ٹورسٹ ترکی ایک بڑی تعداد میں جایا کرتے تھے اور اربوں ڈالر کا ترکی کو فائدہ ہوتا تھا، اور یو اے ای کے اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بننے پر ترکی پروٹیسٹ کر رہا ہے۔ ترکی نے کشمیر کے مسئلہ پر بھی اپنا اسلامک کارڈ کھیلا، اس کے باوجود کہ ترکی پاکستان کی فائنینشلی کوئی مدد بھی نہیں کر رہا، لیکن ترکی اپنے اسلامک کارڈ کو کھیلنے میں اور اپنی منافقت کو برتنے میں ذرا بھی احتیاط نہیں کرتا۔ تو اس ماحول میں عامر خان کا ترکی کی فرسٹ لیڈی سے ملنا بلا شبہ ایک احمقانہ عمل ہے، اور اس پر ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پہ عامر خان کی کافی مذمت ہوئی، اور عامر خان کی اگر کچھ حمایت ہو رہی ہے تو پاکستانی سائڈ سے یا بھارت کے ایکسٹریم لیفٹ سائڈ سے ہو رہی ہے، لیکن عامر خان ایک عمدہ اداکار ہیں، ایک بڑھیا فلم ڈائریکٹر ہیں۔ ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ چین کے ساتھ اگر پیار کی پینگیں بڑھائیں گے یا ترکی کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھائیں گے تو ان کی اصل آڈینس جو ہے وہ بھارت ہی ہے۔ اس سارے تناظر میں جب بھارت میں ریوائول آف سویلائزیشن کا احساس ہو رہا ہے، جب بھارت میں بھارتی جاگ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اب اس طرح سیکولرزم کے ڈرامے کا شکار نہیں ہوں گے، چونکہ سیکولرزم کی جو ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں ان کو سیکولرزم کے معنوں کا ہی نہیں پتہ، تو اس ساری صورتحال میں جو بالی ووڈ کا ایک اوور ویلمنگ پارٹ ہے، جو ایک طرح سے ہر جگہ سے اپنے فائدے اینٹھنا چاہتا ہے، ان کو طے کرنا ہوگا، ایک پوزیشن لینا ہوگی کہ کیا وہ بھارت سے ہی اپنے مفادات لیں گے یا دنیا بھر سے اپنے مفادات لینے کے لیے اپنی جھولی پھیلا کر نکلیں گے، تو ان کو یہ تنقید تو پھر سہنی پڑے گی۔ آج کے بلا تکلف تجزیے میں ہم بات چیت کریں گے خاص طور پر امریکہ میں الیکشن کے حوالے سے۔ جب بھی کوئی ریویو ہو تو امریکہ کے الیکشن ہو جانے تک مس نہیں ہو سکتا، اور بلکہ شاید الیکشن کے نتائج آ جانے کے بعد بھی یہ زیر بحث رہے گا۔ کل کے جو پول سامنے آئے ہیں اس میں صدر ٹرمپ اب جو بائیڈن سے قریب جاتے جا رہے ہیں، اور ان کی جو ٹائی ہے وہ نیک ٹو نیک ہوتی جا رہی ہے، اور الیکشن کافی انٹرسٹنگ ہے، اس میں کافی اس وقت مدعے چل رہے ہیں، خاص طور پر جب سے کمالا ہیرس کو وائس پریزیڈنٹ کی ٹکٹ ملی ڈیموکریٹس کی طرف سے، اس کے بعد دونوں طرف کی الیکشن کیمپین میں گرما گرمی ہو چکی ہے، اور اس گرما گرمی کے ماحول میں الیکشن آگے چل رہے ہیں۔ پوسٹل سروس کی بات چیت ہو رہی ہے، جو پولرائزیشن ہے امریکہ کی پالیٹکس میں وہ شدت سے سامنے آ رہی ہے، اور یہ شاید دہائیوں سے ایسی ہی پولرائزیشن رہی ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اگر آپ آج سے 30 40 50 سال پہلے کے الیکشن کیمپین بھی دیکھ لیں تو بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں سوشل میڈیا کی موجودگی کی وجہ سے یہ پولرائزیشن ہمیں اپنی انتہاؤں کو چھوتی اس لیے لگ رہی ہے کہ سوشل میڈیا اس کو اب دنیا کے سامنے لا رہا ہے۔ امریکہ میں سب سے اہم جو مسئلہ الیکشن کے دنوں میں جو الیکشن مینیفیسٹو کا بھی حصہ بنا ہوا ہے وہ ہے کووڈ-19 کی ہینڈلنگ یا مس ہینڈلنگ۔ یہ بھی ایک الیکشن کا ایک بہت بڑا مدعا ہوگا، اور کووڈ-19 نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ کووڈ-19 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں جو صورتحال ہے، امریکہ کوئی قریب 5.5 ملین کووڈ-19 کے کنفرم کیسز کو ٹچ کرنے والا ہے، اور ڈیتھس جو ہیں 171,000 یعنی 1,71,000 سے زائد ہو چکی ہیں۔ برازیل اس کے بعد کچھ 3.5 ملین انفیکٹڈ کیسز کو چھو رہا ہے، اور جو ڈیتھس وہاں پر رپورٹس کی جا رہی ہیں وہ 1,08,000 سے زائد ہیں۔ بھارت میں کو 3.25 ملین کے قریب، یعنی امریکہ 5.5 ملین، برازیل تقریباً 3.5 ملین،
اور بھارت 2.25 ملین انفیکٹڈ کیسز ہیں. ڈیتھ ریٹس اس ریشو میں دیکھا جائے تو کم ہیں, کوئی 51,000 سے زائد رپورٹ ہو رہے ہیں. ہمارے کینیڈا میں اس وقت جو کووڈ کی صورتحال ہے وہ 1,22,000 سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں اور 9,000 سے زائد ڈیتھس رپورٹ ہو چکی ہیں. کووڈ 19 کا جب آغاز جنوری فیبروری میں ہوتا ہے اور مارچ سے جب ہم پیک اس کا دیکھتے ہیں, اب تک جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں قریب 7,80,000 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں اور 21.8 ملین لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں. لیکن اب دنیا کو ری اوپننگ بھی کرنا ہے اور بیچ میں کئی فیزز آئے, چھوٹی موٹی ری اوپننگ کی. کچھ ملکوں میں, یورپ میں اب پھر وہ کووڈ کی سختیاں, لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. چونکہ ابھی تک یہی طے نہیں ہے کہ یہ کووڈ کا فیز 1 ہی چل رہا ہے, اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں, یا فیز 2 بھی آیا ہے, یا فیز 2 فالز میں کہیں جا کے آئے گا. ویکسین بنانے کی بات ہو رہی ہے, دنیا بھر کی نظریں بھارت پر بھی ہیں. روس نے ویکسین بنانے کی بات پہلے ہی کر دی تھی اور اس کے علاوہ امریکہ میں ویکسین بنانے پر کام ہو رہا ہے. لیکن ویکسین بن بھی جاتی ہے تو بھی ویکسین دنیا کے 7 ارب لوگوں تک پہنچنے میں 2-3 سال کا وقت لگ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک ایسی ادویات بھی, ایسی میڈیسنز بھی سامنے نہیں آئیں جو 100% کووڈ کو کیور کر سکتی ہوں. تو ابھی تک کی صورتحال یہی ہے کہ دنیا کو جو کہا جا رہا ہے ڈفرینٹ میڈیا پر کوٹ ان کوٹ نیو نارمز کے ساتھ ہی اب جینا ہوگا. فار ہاؤ لانگ وی ڈونٹ نو, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جہاں سے یہ وائرس شروع ہوا, چین کے جگہ ووہان سے, وہاں پر ایک میوزیکل کنسرٹ ہوا ہے 2 دن پہلے. اس میوزیکل کنسرٹ کی یہ جھلکی آپ دیکھ لیجیے. بین الاقوامی خبروں میں بیروت کے دھماکے اور بیلاروس میں احتجاجات, یہ بڑی خبریں ہیں آج کے میڈیا میں. اور بیروت کے دھماکوں کے بعد جو وہاں پر تباہی ہوئی, پوری دنیا اس کے لیے فنڈنگ جمع کر رہی ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق دنیا میں کوئی $400 ملین کے قریب فنڈنگ جمع کی ہے, جبکہ وہاں پر جو تباہی ہوئی ہے اس تباہی اس کے نشانات کو ختم کرنے کے لیے بلینز اینڈ بلینز ڈالر چاہیے. ایک متعدد اندازے کے مطابق اوور $20 بلین چاہیے. اور دوسری طرف ہم بیلاروس میں پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں. بیلاروس کووڈ 19 کے حوالے سے خوش قسمت ملکوں میں تھا جہاں بہت زیادہ کووڈ 19 نہیں پھیلا تھا, مگر اب ان بڑے بڑے پروٹیسٹ کے بعد خدشہ ہے کہ وہاں پر بھی اس کا پھیلاؤ ہو سکتا ہے. بیلاروس میں ری الیکٹ ہونے والے صدر الیگزینڈر نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے مدد مانگ رہی ہے, اور اس سے پہلے ان کو لتھوانیا, اسٹونیا سے گلے شکوے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان کے ملک میں فسادات کرا رہے ہیں, مگر اب وہ روس سے مدد مانگ رہے ہیں. گزشتہ کچھ سالوں میں ان کا روس کے ساتھ بھی اختلاف رہا. بیلاروس کے صدر اس وقت ملک میں ہونے والے پروٹیسٹ سے بہت نالاں ہیں, بہت تنگ ہیں, اور خاص طور پر ان پروٹیسٹ میں بیلاروس کی خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد حصہ لے رہی ہے, کیونکہ 3 خواتین لیڈرز نے اپوزیشن کا ایک محاذ بنایا ہے. اور بیلاروس کے اس انتخابات کے
خلاف جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ بھی بین الاقوامی خبروں کا حصہ ہیں۔ The streets of Belarus's capital are being taken over by women, leading protests, and they say the country's path towards change. Our president said that our constitution is not made for women and that women here can only serve the government, they can only serve the man, that we don't have this strength, that we don't have enough knowledge and possibilities to govern. I guess that this symbol of 3 women showed that we have this strength, we have also the voice, we are equal and in some cases we even stronger, I guess. I feel کینیڈا میں ایک بہت ہی اہم خبر، کینیڈا کے وزیر خزانہ بل مورنو نے استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ کینیڈا کی ڈپٹی پرائم منسٹر کرسٹیا فری لینڈ نے وزیر خزانہ کے طور پر عہدہ سنبھال لیا۔ کینیڈا میں پہلی بار کسی خاتون کو فائنانس منسٹر کا یہ عہدہ ملا ہے۔ کینیڈا کا میڈیا واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ کرسٹیا فری لینڈ جو جسٹن ٹروڈو کی پہلی سرکار میں وزیر خارجہ بھی ہوا کرتی تھی، دوسری سرکار میں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھیں، اب وہ وزیر خزانہ بھی ہیں۔ کینیڈا کے وزیر خزانہ بل مورنیو نے کرونا وائرس کے خلاف اقدامات، اخراجات کی پالیسیوں پر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ مبینہ تنازع اور طلبہ سے متعلق گرانٹ پروگرام چلانے کے لیے خیراتی ادارے سے تعلقات کے الزام پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر خزانہ بل مورنیو نے کرونا وائرس کے خلاف اقدامات، اخراجات کی پالیسیوں پر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ مبینہ تنازع اور طلبہ سے متعلق گرانٹ پروگرام چلانے کے لیے خیراتی ادارے سے تعلقات کے الزام پر استعفیٰ دے دیا۔ اس حوالے سے بل مورنیو نے گزشتہ روز نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ملاقات میں آئندہ انتخابات میں کھڑے نہ ہونے کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے اور یہ کوئی طویل مدتی اقدام کے لیے نئی وزیر خزانہ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ کرونا وائرس کے خلاف نئے مرحلے کی طرف بڑھنے اور معیشت کی بحالی کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کئی سال درکار ہوں گے اور نئے وزیر خزانہ کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وزیر خزانہ کے عہدے پر اور بطور رکن پارلیمنٹ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب بین الاقوامی تنظیم برائے اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے سیکرٹری جنرل کے لیے بطور امیدوار کھڑے ہوں گے۔ بل مورنیو 2015 سے کینیڈا کے وزیر خزانہ تعینات ہے۔ کینیڈا میڈیا کی گزشتہ ہفتے کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا حکومت کا بجٹ خسارہ $340 ارب سے زائد تک پہنچ گیا ہے، جس کے باعث وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور بل مورنیو کے درمیان ملکی معیشت کی بحالی کے اقدامات پر تنازعات کی خبریں سامنے آئیں۔ واضح رہے، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور بل مورنیو کے خلاف کرونا وبا کے دوران نوجوان شہریوں کی امداد کے فلاحی ادارے کے ساتھ مبینہ تعلقات کے خلاف تحقیقات جاری ہیں اور جسٹن ٹروڈو پر الزام عائد ہے کہ فلاحی ادارے کے ساتھ تعلقات پر ادارے نے ان کی اہلیہ، بھائی اور والدہ کو تقریباً $3 لاکھ کی ادائیگی کی۔ بل مورنو کا جو استعفیٰ تھا اس کے بارے میں کینیڈا کے پولیٹیکل پنڈتس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جسٹن ٹروڈو کی ایک طرح سے قربانی ہے ایک منسٹر کی جو سکینڈل بہت بڑا آرگنائزیشن WE آرگنائزیشن کا چل رہا تھا، جس میں پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کا خاندان بھی، خود پرائم منسٹر بھی اور بہت سارے فیڈرل منسٹرز بھی اور ممبر پارلیمنٹیرینز بھی انوالو ہیں اس اسکینڈل میں۔ نامی اس آرگنائزیشن کا سالانہ بجٹ $900 ملین سے $1 بلین ہوا کرتا تھا۔ اس آرگنائزیشن کے تحت نوجوانوں کی امپلائمنٹ اور ان کی ٹریننگ کے بڑے بڑے پروجیکٹس ملک بھر میں ہوتے تھے اور پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کی فیملی بھی اس میں انوالو رہی، ابھی بھی ہے، اور وزیر خزانہ جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے بل مورنو بھی ہیں، ان پر بھی الزامات تھے کہ انہوں نے بھی ٹریولنگ کی، کے ایکسپینسز پر ان کی فیملی نے بھی ٹریولنگ کی، اور اس کے علاوہ بھی بدعنوانی کے کچھ الزامات ان پر لگتے ہیں۔ بہت دنوں سے جب سے اسکینڈل سامنے آیا، پولیٹیکل پنڈتس کا یہ کہنا تھا کہ پرائم منسٹر ٹروڈو استعفیٰ نہیں دیں گے بلکہ اپنے کسی منسٹر کو ہی قربانی کا بکرا بنائیں گے، اور بالآخر
بل مورنو کا استعفیٰ اسی قربانی کے بکرے کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ اس سے پہلے جب ان کی پہلی سرکار میں ایک اور بڑا پولیٹیکل سکینڈل ایس این لیول کا سامنے آیا تھا تو اس میں انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری مسٹر جیرالڈ بٹ کو قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ تو اس قربانی کے بکرے بننے کی لیگیسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پولیٹیکل پنڈت واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ اس بار واضح طور پر قربانی کا بکرا بل مورنو بنیں گے اور بالآخر بل مورنو بنے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لبرل سرکار کا اس سے آگے کون سا سکینڈل سامنے آتا ہے اور قربانی کا بکرا کون بنتا ہے۔ آج کا بلا تکلف تبصرہ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.